اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ 21 رمضان یعنی شہادت علی، وہ علی جو مولود کعبہ ہیں، وہ علی جو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، وہ علی جو خاتون جنت کے شوہر ہیں، وہ علی جو حسنین کریمین کے بابا ہیں۔ خیبر سکن مولا علی، حیدر کرار مولا علی، شیر خدا مشکل کشا مولا علی، غریبوں یتیموں کا سہارا، فقیروں کو بادشاہ بنا دینے والا، جس کی خدمت ملائک کریں، جس کے گھر کی دربانی جبرائیل امی کریں، جن کے در پر خیرات لینے ملائک کے سردار آئیں، شہزادیاں جن کے گھر روٹیاں پکائیں۔ سادگی ایسی کہ جو کی سوکھی روٹی غذا، پوشاک پیبندوں والی، نالین جگہ جگہ سے سلی، سخاوت کا خزانہ مولا علی، علم کا دروازہ مولا علی۔ شجاعت ایسی کہ جب ذوالفقار حیدری نکلے، دشمن پناہ مانگے، آسمان تھرا جائے، زمین کانپنے لگے۔ ایسی عظیم ہستی جن کی تعریف توصیف اللہ اور اس کا رسول کرے، جس کی شان میں ناد علی نازل ہو اور ذوالفقار اللہ سے ملی ہو۔ کوئی بھی مادر خیتی علی جیسا لال نہ پیدا کر سکی ہے اور نہ قیامت تک پیدا کر سکے گی۔ کعبے میں پیدا ہوئے تو مسجد میں شہادت پائی۔ مولائے کائنات علی علیہ السلام نے 380 جنگیں لڑیں اور اللہ کے کرم سے سب میں فتح حاصل کی۔ جنگ کے میدان میں آپ کو شہید نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ دنیا کی کسی بھی مخلوق میں اتنی تاب نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی جو آپ کو شہید کرتی۔ لیکن اللہ کی عبادت میں، نماز کی حالت میں، ایک معمولی انسان ابن ملجم نے زرد آلود تلوار سے آپ پر وار کیا۔ 40 ہجری کا رمضان تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آیا اور علی علیہ السلام کے لیے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو سچ ثابت کرنے کا پیغام لے کر آیا۔ آپ کی شہادت طے تھی اور اس کی خبر آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو چکی تھی۔ 17 رمضان آپ نے بیٹے حسن کو بلایا، فرمایا بیٹا حسن جاؤ اور بیٹی ام کلثوم سے کہو کہ آج کا روزہ افطار بابا تمہارے گھر کریں گے۔ وقت افطار اپنے مبارک قدم لیے بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ بعد افطار آپ مصلی عبادت پر تشریف لے گئے۔ ساری رات عبادت میں مشغول رہے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرماتے رہے کہ آ گئی وہ رات جس کا علی سے وعدہ ہوا تھا۔ بیٹی ام کلثوم اس حجرے میں تشریف لائیں، دست ادب کو چوم کر عرض کیا بابا آج کون سی رات ہے جس کا ذکر آپ بار بار فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹی ام کلثوم تمہارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی 19 رمضان صبح فجر میں کوفہ کی مسجد میں سجدے کی حالت میں تمہیں شہید کیا جائے گا۔ بیٹی نے جب بابا علی علیہ السلام کی الفاظ سنے تو تڑپ گئیں، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ آپ کے یہ الفاظ بیٹی ام کلثوم کے علاوہ تمام مخلوق سوائے انسانوں کو چھوڑ کر سنے، اور پھر وہ وقت فجر بھی آ گیا۔ آپ نے اپنے سر مبارک پر عمامہ رکھا، نالین پاؤں میں ڈالی، مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ زمین بار بار آپ کے قدموں کو چوم کر عرض کرتی رہی مولا ہم نے آپ کے فرمان کو سنا،
جو آپ نے اپنی بیٹی کو سنایا۔ آپ نے زمین سے فرمایا اللہ کی رضا انسان کی وقا ہے۔ بس زمین روتی رہی لیکن خاموش رہی۔ جنات قدموں سے لپٹنے لگے، چرند پرند آپ کے قدموں کو پکڑنے لگے، آپ کا راستہ روکنے لگے اور اپنی اپنی زبانوں میں فریاد کرنے لگے کہ اے مولائے کائنات، آپ کی قدر یہ انسان نہیں کر سکتے، آپ کی قدر سے یہ انسان ناواقف ہیں، لیکن اے میرے مولا، ہمارے لیے آپ اپنے قدموں کو روک لیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی رضا کے سوا اس زمین پر کسی کی حکمرانی نہیں۔ اور پھر اذان علی فضا میں گونجی، درخت رونے لگے، کائنات کا ذرہ ذرہ تڑپ اٹھا، چرند پرند آہو بقا کرنے لگے، فرشتے رونے لگے۔ آخر وہ گھڑی آ گئی جب کہ مولائے کائنات ہم سے جدا ہوں۔ آپ نے نماز کی نیت کی، رکوع، پھر سجدہ، اور پھر وہ بدبخت انسان سجدے کی حالت میں آپ پر حملہ ور ہوا۔ آپ کی زبان مبارک سے ایک صدا بلند ہوئی، کعبے کے رب کی قسم، آج میں علی کامیاب ہو گیا۔ آپ کے عاشقوں میں کوہرام مچ گیا، لوگ فریاد کرنے لگے، رونے لگے کہ بد نصیب ہے یہ انسان جس نے اپنے لیے علم کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا حسن، نماز فرض پوری کراؤ، کہیں قضا نہ ہو جائے۔ اتنے شدید زخم کے بعد بھی نماز قضا نہ ہو اس کی فکر تھی، اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ ذرا سے سر درد میں سب سے پہلے نماز ہی ترک کرتے ہیں۔ 19 اور 20 آپ بستر مرض پر رہے، لوگوں کو ہدایت، نصیحتیں، وصیتیں فرماتے رہے۔ 21 رمضان آیا، آپ نے با آواز بلند فرمایا سلام ہو یا رسول اللہ۔ سب ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ حسنین کریمین نے رو کر عرض کی بابا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول ہمارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ کے محبوب اور تمہاری ماں مجھے لینے آئے ہیں۔ حجرے میں کوہرام برپا ہو گیا، رونے کی صدائیں عام ہو گئیں اور آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ حسنین کریمین یتیم ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔